بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سیلیسٹ ایک ایسا جہاز جس کی بری قسمت اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑ سکی، ایک ایسا بھوتیا جہاز جب دنیا کے غیر حل شدہ پر اسرار رازوں کی بات ہوتی ہے تو یہ گھوسٹ شپ ایک ماما بن کے سامنے آتا ہے۔ یہ جہاز سپینسر آئس لینڈ نووا اسکوٹیا کینیڈا میں 1861 میں بنایا گیا اور اس کا نام ایمیزون رکھا گیا۔ 18 مئی 1861 کو لانچ کیا جانے کے بعد اسے متعدد حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے پہلے سفر کے دوران اس جہاز کا کپتان بیمار ہو گیا اور پھر اس کی موت ہو گئی۔ اس کا ہر چھوٹا بڑا سفر، متعدد حادثات اور دیگر مواقع پر اس کو نقصان پہنچتا رہا۔ اکتوبر 1867 میں کیپ بریٹین جزیرے میں ایمیزون کو ساحلی علاقوں میں ایک بہت بڑے طوفان نے گھیر لیا۔ طوفان اس قدر خطرناک تھا کہ جہاز بری طرح تباہ ہو گیا اور اس کے مالکان نے اس کو ملبے کے طور پر چھوڑ دیا۔ بدنصیبہ دیکھتے ہوئے جہاز کو کوئی خریدنا یا سوار ہونے کے بارے میں کئی بار سوچتا تھا۔ یہ جہاز اگلے سال امریکی رچرڈ ڈبلیو ہینس کو فروخت کیا گیا جس نے اس کا نام میری سیلیسٹ رکھا۔ اگلے کئی سالوں میں جہاز میں نمایاں ساختی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور آخرکار اس کو ایک ایسے گروپ کو فروخت کیا گیا جس میں کیپٹن بینجامن شامل تھے۔ اس کی پراسراریت اور دنیا میں رہتا یہ راز اس کا تب شروع ہوا جب اس کو میری سیلیسٹ کا نام ملا اور یہ اپنے سفر پر نکلا۔ مجھے سامعین، اس کے خوفناک رازوں کو محسوس کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل RF ورلڈ مسٹریز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ عزیز دوستو، جب اس جہاز کو مکمل تیار کیا گیا اور اس کو اس کا نیا نام ملا، پھر بھی اس کے لیے کپتان اور لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ اس جہاز کے ہوتے حادثات، کوئی بھی اس پر سفر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار 7 نومبر 1872 کو میری سیلیسٹ نیو یارک سے اٹلی جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں جہاز کے کپتان بینجامن، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی صوفیہ اور اس کے علاوہ عملے کے 8 افراد شامل تھے جو کچی شراب کے 1700 ڈرم لے کر جا رہے تھے۔ یہ جہاز اپنے سفر میں بہت خوشگوار اور اچھے دن کی شروعات سے نکلا تھا۔ 28 دنوں کے بعد 5 دسمبر کو دیگیا گیٹیا نامے گزرتے ہوئے برطانوی جہاز نے میری سیلیسٹ کو اجورس کے مشرق میں 400 میل دور دیکھا۔ جب اس جہاز میں جا کر دیکھا گیا تو جہاز میں اترنے والا ہر شخص سہمتا گیا، کیونکہ جہاز سمندر میں تیرتا بنا کسی کپتان اور اس کے عملے کے خالی پڑا تھا، جس میں کپتان، اس کے اہل خانہ یا عملے میں سے کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہولڈ میں کئی فیٹ پانی جمع تھا اور ایک لائف بوٹ غائب تھی۔ کہا جانے لگا اس پہ سمندری لٹیروں نے حملہ کیا ہے، لیکن اس بات کو مسترد کر دیا گیا کیونکہ جہاز میں 6 ماہ تک کا کھانا، قیمتی سامان، کپڑے اور شراب موجود تھی۔ اگر لٹیرے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہیں سے سمندر کی سب سے گہری پراسراریت شروع ہوئی، کیونکہ کپتان نہایت سنگین حالات میں ہی صرف جہاز چھوڑ سکتا ہے۔ آج 1.5 صدی ہونے کو آئی، اس راز سے پردہ نہیں اٹھ سکا کہ وہ جہاز کے لوگ کہاں گئے۔ کچھ کا خیال تھا کہ عملے نے شراب پی تھی اور بغاوت کر دی، لیکن تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ معزز سامعین، وہ شراب بھی پینے والی نہیں تھی جس کو پیا جا سکتا۔ سوال یہ تھا اور آج تک ہے کہ اس گھوسٹ شپ سے وہ کپتان اور باقی سب کہاں ہیں، اور سوال یہ ہے کہ سمندر کے بیچوں بیچ کون سا ایسا طوفان آ گیا کہ جس نے جہاز کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تنہا سمندر میں کھڑا میری سیلیسٹ اپنے اندر کون سے راز چھپائے بیٹھا، خدا جانے۔ عزیز دوستو، اپنی رائے سے میری سیلیسٹ کے بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔